بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کل کی ویڈیو میں ایک بہن کا مشاہدہ شیئر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے 50 لاکھ مرتبہ تک درود پاک پڑھ لیا ہے، جادو جنات اثرات کے معاملات تھے اس سے بھی ان کو نجات ملی اور درود پاک کی برکات بہت ملی، زندگی میں بہت سکون ہے الحمدللہ۔ آگے ہی بتا رہی تھیں کہ ان کی سسر ابھی حیات نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں۔ ان کے سسر قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے، مسجد کے امام تھے، نماز پڑھتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بتا رہی تھیں کہ سسر بہت اللہ والے تھے، اور جن پیر و مرشد سے یہ بیعت ہیں ان کے سسر بھی ان سے بیعت تھے۔ اب چونکہ یہ جو ہے عورت ہیں، اکیلے نہیں جا سکتی، تو اپنے خاوند کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جاتی ہیں تو بہت ٹائم میں وزٹ کرتی ہیں، لیکن جو ان کے سسر تھے وہ بہت جایا کرتے تھے، اور جو درود پاک ان کے پیر و مرشد نے انہیں دیا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہی درود پاک ان کے سسر ورد کرتے تھے، اور خاص کر جمعے کے دن بڑے اہتمام سے پڑھتے، 1000 مرتبہ لازمی پڑھا کرتے تھے کہ آج جمعے کا دن ہے، اور عبادت بہت کیا کرتے تھے، اور کلمہ کثرت سے ورد کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے ورد کرتے تھے۔ تو ان کے گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے سسر کی قبر سے تلاوت کی آواز آتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار ہمارے گاؤں کے ہی عزیز جنہیں ہم جانتے ہیں رات کو وہاں سے گزرے قبرستان سے، تو انہیں جو ہے سسر کی قبر سے تلاوت کی آواز آئی قرآن پاک پڑھنے کی، تو وہ رک گئے، کیونکہ پورا گاؤں ان کو جانتا تھا، اور چونکہ یہ مسجد میں امام تھے، اذان دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، اور تلاوت قرآن پاک بھی کیا کرتے تھے، تو سب ان کی آواز سے واقف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ان کی قبر سے تو جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اب ان کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا وہ چھوٹی عمر کا تھا، وہ ڈر گیا۔ اب دوسرے دن ان تک یہ خبر پہنچی، پھر کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ ان کی قبر کے پاس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اور ایک صاحب ایسے ہیں ان کے علاقے میں کہ جب وہ اپنی نوکری پر جاتے ہیں تو قبرستان سے گزر ہوتا ہے ان کا صبح میں، تو کہتے ہیں کہ جب ہم صبح میں وہاں جاتے ہیں اور بہت ارلی مارننگ نکلتے ہیں تو ان کی قبر پر چراغ جل رہا ہوتا ہے، یعنی روشنی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے بارہا یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رات میں جو ہے ان کے سسر کی قبر پر روشنی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے سسر کی قبر پر ٹھنڈی ہوا بھی چلتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی قبر پر گئے تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جیسے کہ جنت کی ہوا ہو، اور جیسے ہی قبرستان سے باہر آئے، ان کی قبر سے ہٹے، وہ ہوا بالکل ختم ہو گئی۔ اور مزید بتا رہی تھی کہ ان کے سسر کو کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا، اپنی اولاد کے خواب میں آئے، بیٹے کی، بیٹیوں کی، اور انہیں بتایا خواب میں آ کر اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کہ یہاں جنت میں انہیں محل ملا ہے، اور وہ محل بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میرے سسر ایک دفعہ میرے بھی خواب میں آیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ابو اس زندگی میں اور وہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو ان کے سسر نے یہی بتایا کہ جو دائمی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت پرسکون ہے اور بہت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والے ہیں، دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کلمہ کا ورد کر رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد دیکھیں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے قبرستان میں کبھی کسی کی قبر سے تلاوت کی آواز نہیں آئی، اور کہتی ہیں ہمارے گاؤں میں کبھی کسی نے سنا بھی نہیں، ہمارے نانا دادا فوت ہوئے کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسی ہوا چل رہی ہو یا قبر کے اوپر روشنی ہو رہی ہو یا قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہ یہ بارہا لوگوں نے سنا ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ بہت اللہ والے تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ چونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں جب، تو گھر کے کام کاج کے ساتھ پڑھتی ہوں، چھوٹا بیبی ہے تو ٹائم نہیں ملتا بیٹھنے کا، تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے سسر میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم درود ابراہیمی پڑھتی ہو، بیٹھ کر پڑھا کرو، توجہ دھیان سے پڑھا کرو۔ اور کہتی ہیں انہوں نے 3 دفعہ یہ دہرایا کہ بیٹھ کر پڑھا کرو، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھا کرو۔ تو کہتی ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہو تو اسے اس طریقے سے کرو، اس کی برکت تاثیر بڑھے گی۔ آپ درود شریف گھر کے کام کاج کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، درود ابراہیمی برتن دھوتے ہوئے بتا رہی تھی میں پڑھتی ہوں، اور بچے کے ساتھ جب ہوتی ہوں تب پڑھتی ہوں، گھر کے کام کرتے ہوئے دیگر پڑھتی ہوں، کیونکہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ درود پاک چونکہ بڑا ہے درود ابراہیمی، تو 1000 مرتبہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، تو دیکھیں ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ بیٹھ کے پڑھیے، توجہ دھیان سے پڑھیے، تو اس کی تاثیر زیادہ ملے گی۔ تو کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں درود پاک کی بہت برکات ہیں۔ میرے شوہر بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم کلمے کا ورد زیادہ کیا کرو، کیونکہ کلمہ جب ہم دنیا میں بہت پڑھتے ہیں تو یہ قبر میں ٹھنڈک لے کر آتا ہے اور ہماری بخشش کا سامان کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کی قبر پہ عذاب نہیں ہوتا۔ تو بس درود پاک سے محبت ہے، کثرت سے درود شریف ورد کر رہی ہیں، اور پھر دیکھیں خود بھی ماشاءاللہ سے اتنا درود پاک پڑھتی ہیں، 20,000 30,000 1000 مرتبہ درود ابراہیمی الگ سے، پھر دوسرے ذکر و اذکار بھی ہیں، نماز بھی ہے، پھر گھر کے کام بھی ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی دیکھنا، اس کے باوجود دیکھیں درود پاک کی محبت کی کتنا درود شریف ورد کر رہی ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں دنیا پہ بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی، اور ان کی اولاد میں بھی درود پاک کی برکت جاری و ساری ہوگی۔ بات محبت کی ہے، جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، محبوب کا ذکر ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ والا معاملہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ہمیں سعادت ملے۔ مزید ان کے کچھ اور واقعات بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی اگلی ویڈیو میں شامل کروں، ہم سب سنیں، ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم بھی محبت سے توجہ سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔